اب یہ حقیقت تو آپ کے سامنے آ چکی کہ قرآن کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ جو قوانین خدا کی طرف سے مقرر ہوئے ہیں وہ غیر متبدل ہیں، ابدی ہیں، اور اسی کو قرآن کریم اس عالم محسوسات کے نظام سے مختلف اطراف اور گوشوں کی مثالوں سے سمجھایا چلا جاتا ہے۔ سابقہ آیات میں انسانی تخلیق کے متعلق یہ بتایا کہ اسے دیکھیے کہ کس قدر قانون کی زنجیروں میں وہ جکڑی ہوئی اور قوانین کیسے غیر متبدل ہیں۔ پھر زراعت کی مثال سے سمجھایا کہ تم دیکھو کہ وہ کس طرح قانون کی پابندیوں سے وہ ایک چھوٹا سا دانہ پروان چڑھ کر اتنا بڑا ایک درخت بن جاتا ہے، فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، سامان رزق اس میں سے مہیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جب سے انسان کی شعور نے آنکھ کھولی اس وقت سے آج تک وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے کہ یہ غیر متبدل ہے۔ گندم پہ روئے جاؤ، یہ ایک مسلمہ ہے، یہ ایک غیر متبدل کلیہ ہے، اور اس سے وہ پھر لاتا ہے اس چیز پہ کہ انسانی زندگی کے متعلق ہم نے جو قوانین قرآن میں دیے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ابدی غیر متبدل ہیں اور ان کے نتائج اٹل ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ، یہ ہے وہ محور جس کے گرد قرآن کی ساری تعلیم گردش کرتی ہے۔ اب اسی کو وہ اب اگلی آیت میں لے آیا، اور یہ وہ آیت ہے اور آیات ہیں کہ جو سورہ والنجم آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ سامنے آئی تھی تو اس میں جو قرآن کریم نے یہ ستاروں کی گردش، نظام افلاق، یہ قرے عظیم الشان سورج اور چاند، ان کی مثالیں دے کے سمجھایا تھا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح وہ جزیات تک قانون کی پابندی کی گردشوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ وہی ایک آیت یہاں آئی ہے، سابقہ آیات کے تسلسل میں ہی یہ بات کہی گئی کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، ہم شہادت میں پیش کرتے ہیں ان ستاروں کو، نظام فلکی کو، ان عظیم الجثہ کروں کو جو فضا کی پہنائیوں میں اس طرح مصروف گردش ہیں، ہم شہادت میں پیش کرتے ہیں انہیں۔ اور آگے کہا کہ اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو تو وہ تمہیں بتا دیں گی کہ یہ شہادت کتنی عظیم شہادت ہے۔ پہلی چیز تو اس کے لیے بھی کہا کہ یہ علم کی ضرورت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو یہ نہیں جو 18 علوم پڑھائے جاتے ہیں آپ کے دارالعلوموں میں، جس میں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ یہ چاند ایک کرہ ہے جس کے اوپر انسان جا بھی سکتا ہے۔ یہاں جو علم کہا گیا ہے تو وہ تو علم الافلاق ہی مراد ہوگا نا اس سے، کہ اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائے گا کہ یہ شہادت جو ہم پیش کر رہے ہیں کتنی عظیم شہادت ہے۔ جیمز دین بتا سکے گا اس کو، ابلہ مسجد نہیں بتا سکے گا۔ وہ تو ابھی تک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان جو ہیں اوپر تلے یہ شیشے کے ڈال ہیں بڑے بڑے 8-9، اور ان کے اندر جواہرات جڑے ہوئے ہیں جنہیں تم ستارے کہتے ہو۔ وہ کیا بتائے گا کہ یہ شہادت جو قرآن نے پیش کی ہے کتنی عظیم ہے؟ یہ تو علم الافلاق والا جاننے والا ہی سمجھ سکے گا۔ اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو تو وہ بتائے گا کہ یہ شہادت جو ہم نے پیش کی ہے کتنی عظیم شہادت ہے۔ کس بات کی شہادت ہے جو پیش کی گئی ہے؟ انہ لقرآن کریم، دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن کریم، اس کی شہادت میں پیش کیے گئے ہیں نظام افلاقی، اور کہا یہ گیا ہے کہ اس شہادت کی عظمت کو وہی جان سکے گا جو ان علوم سے واقف ہوگا۔ تو آپ غور فرمائیے کہ قرآن کا انداز کیا ہے بات سمجھانے کا۔
یہ ہے دعویٰ کہ انہ لقرآن کریم. اب یہ ستارے یا جن کی شہادت پیش کی گئی ہے، ایک چیز تو واضح ہے، کوئی انسان، کوئی انسانی ذریعہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کی گردشیں کس طرح سے ہو رہی ہیں، ان کے نتائج کیا ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان میں آپ کوئی تبدیلی پیدا کر سکیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کے متعلق بھی یہ جب کہا کہ قرآن کریم، ایک تو کریم میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں کے ہاں انتہائی صفات اگر کسی کی کوئی بیان کرنی ہو، یعنی جامع صفات کوئی شخص ہو، بلند ترین صفات کا حامل، تو اسے کریم کہتے ہیں. اس سے آگے لفظ ہی ان کے ہاں اور نہیں ہے، انتہا ہو جاتی ہے کسی کی صفات بیان کرنے کے لیے. تو قرآن بھی کریم، خدا بھی کریم، رسول بھی کریم. تو یہ شہادت میں پیش کر رہا ہوں اس بات کی کہ یہ قرآن کریم جو ہے فی کتاب مکنون ہے، یہ محفوظ کتاب ہے. ستاروں کی دنیا انسانی دسترس سے محفوظ ہے، ان میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ قرآن بھی محفوظ بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے، یعنی یہ منفرد ہے، منفردیت ہے اسلام کی یا قرآن کی کہ اس کی کتاب تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا تبدیل لکلمات اللہ. جو قوانین خدا نے دینے تھے انسانیت کے لیے وہ اس میں مکمل ہو گئے. پھر یہ غیر متبدل ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. دو صفتیں تو یہ بتا دی، اور تیسری صفت انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اسے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مکمل، غیر متبدل، محفوظ، ستاروں کی دنیا کی طرح. کیا بات ہے، اس سے بہتر تشریح نہیں دی جا سکتی. مکمل، ان قوانین کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. پہلے دن سے انسان نے جو ان کے متعلق قوانین سمجھے ہیں ان کو دیکھتا چلا آ رہا ہے، تحقیق جتنی جی چاہے کرتا چلا جائے. وہ ان کی نقل و حرکت میں یا جن قوانین کے تابع وہ محو گردش ہیں، ان میں انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. خدا نے بھی تبدیلی نہیں کی. تو پہلی چیز تو یہی ہے اس کے محفوظ ہونے کی کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. قرآن کی بھی یہ صفت فی کتاب مکنون، محفوظ کتاب کے اندر ہے.